السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، تو کیا اب اس کا وضو باقی رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا الٹی کے ہونے کی وجہ سے؟ تو ہمیں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، وضو کرنے کے بعد اگر کسی کو الٹی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ الٹی کھانے کی ہے یا خون کی ہے یا بلغم کی ہے۔ تو اگر کھانے اور خون کی الٹی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ الٹی منہ بھر کے ہوئی ہے یا ہلکی پھلکی جیسے ہو جاتی ہے، ایسی ہے۔ اگر کھانے یا خون کی الٹی منہ بھر کے ہوئی ہے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کھانے اور خون کی الٹی جو ہوئی ہے وہ منہ بھر کے نہیں بلکہ ہلکی پھلکی ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا، اگر بلغم کی ہوئی ہے تو بلغم کی الٹی جو منہ بھر کے ہو یا کم ہو، کسی بھی صورت میں بلغم کی الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری بات ناظرین، آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی ہی الٹی ہوتی ہے لیکن منہ بھر کے نہیں، تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، جیسے تھوڑی سی ابھی ہوئی، تھوڑی سی کچھ دیر کے بعد، تھوڑی سی کچھ دیر کے بعد۔ تو اب اس الٹی کو دیکھیں گے کہ یہ الٹی جو ہوئی ہے اس کا سبب ایک ہی ہے یا الگ الگ سبب سے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کھانا زیادہ کھا لیا اور دل گھبرانے لگا، اب دل گھبرانے کی وجہ سے ہمیں الٹی ہوئی کھانے کی، تو اب یہ الٹی جو ہوئی ہے منہ بھر کے نہیں لیکن مختصر سی ہوئی ہے۔ اب مختصر سی الٹی ہوئی اور اس کے بعد میں پھر اسی دل گھبرانے کی وجہ سے پھر دوبارہ الٹی ہونے لگی، اب پھر مختصر سی ہوئی، اس کے بعد میں پھر اسی دل کے گھبرانے کی وجہ سے دوبارہ۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ہی سبب کی بنا پر، جسے کہتے ہیں ایک ہی متلی، ایک ہی متلاحٹ کی بنا پر جو ہے وہ الٹی ہوتی ہے۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی الٹی کئی مرتبہ ایک ہی سبب کی بنا پر، ایک ہی متلی کی بنا پر ہوئی ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔